غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مد دے، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مد دے، قبلہ دی مد دے کعبہ ایما مد دے، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، آپ کو ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت علی بن ہیتی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ غوث اعظم منبر پر بیٹھ کر کے خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم کا خطاب سن رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر تقریریں خوف الہی پر ہوا کرتی تھیں۔ آپ لوگوں کو اکثر خوف الہی کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ، اے لوگو خوف الہی سے لرزیدہ ہو جایا کرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، آپ کی محفل میں حضرت علی بن ہیتی تشریف فرما ہیں۔ تقریر سنتے سنتے حضرت علی بن ہیتی سونے لگے۔ حضرت علی بن ہیتی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہو گیا۔ حضرت علی بن ہیتی جب سونے لگے، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں، اس لیے کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم کی محفل میں علی بن ہیتی سو رہے ہیں۔ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں۔ اچانک آپ نے ممبر شریف کو چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد علی بن ہیتی جہاں پر سو رہے تھے وہیں پر سامنے جا کر کے غوث اعظم اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجمع میں اور انتشار پیدا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اب علی بن ہیتی کی خیر نہیں، اس لیے شہنشاہ بغداد نے منبر رسول بھی چھوڑ دیا ہے۔ علی بن ہیتی سو رہے ہیں، اچانک بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے ولیوں کے شہنشاہ غوث اعظم کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی بن ہیتی نے شہنشاہ بغداد کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ علی بن ہیتی کانپنے لگتے ہیں، سارا جسم پسینے میں شرابور ہے۔ علی بن ہیتی کہتے ہیں یا غوث اعظم، میں آپ کی محفل میں آپ کا خطاب سن رہا تھا، اچانک میری آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہوا۔ یا غوث اعظم، میں نے ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو ابھی دیکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ابھی میں نے دیدار کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی بن ہیتی سنو، تم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے منبر اسی لیے چھوڑ دیا، تمہارے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر میں اس لیے کھڑا ہو گیا، میں نے آج اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ اگر دنیا دار کی محفل میں بیٹھو تو دنیا دار سے ملاقات ہو، اگر پیروں کے پیر کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو پیروں کے پیر کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو احمد مختار کی زیارت ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں،
یہ وہ غوث اعظم ہیں جن کو یہ شرف ملا، جنہوں نے بغداد شریف کے منبر پر، بغداد شریف کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ یہ اعلان کیا، جب اعلان کیا تھا اس وقت اس روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی موجود تھے، سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا، سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو خم کر دیا تھا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھے، ذکر اللہ کر رہے تھے، عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ غوث اعظم نے جی ہی اعلان کیا میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، اعلان کرنا تھا اس وقت غوث اعظم کا اعلان کرنا ہوا۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کی خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے غوث الاعظم کا اعلان سن لیا۔ اس وقت موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے آپ نے اعلان سن لیا، خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پہ تو کیا بلکہ میرے سر اور میری آنکھ کی پتلی پر بھی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ یہ شان ہے پیروں کے پیر کی، یہ مقام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، میروں کے میر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی چاہنے والا، جب بھی میرا کوئی ماننے والا، میرا نام لینے والا مجھے محبت سے پکارتا ہے، غوث اعظم فرماتے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر میں ہوں، اور جہاں پر جا کر کے سورج ڈوبتا ہے وہاں پر میرا مرید ہو، میرا چاہنے والا ہو، میرا ماننے والا ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر وہ مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے میں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ غوث اعظم فرماتے میں اس پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ یہی شہنشاہ بغداد غوث الاعظم ہیں۔ ارشاد فرماتے لوگوں سنو، یہ سورج وہ ہے جس پر حکومت کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ اگر سانسد ہو گیا 5 سال تک تو رعایا پر اس کی حکومت ہو سکتی ہے، اگر پردھان منتری کرسی پر بیٹھ گیا تو لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے، لیکن آج تک کوئی سورج پر حکومت نہیں کر سکتا ہے، کوئی چاند پر حکومت نہیں کر سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کی حکومت دیکھیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، یہ آسمانوں کا چاند بعد میں نکلتا ہے، پہلے عبد القادر سے اجازت لے لیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بارش بعد میں برستی ہے، پہلے مجھ غوث اعظم سے اجازت طلب کر لیتی ہے۔ اندازہ لگائیے، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلب